جیتا ہے آج انصاف جیتا ہے فیصلہ آپ کیتا ہے او خود یزدان حیدری حیدری مصرہ میرا پچا کے اس پنڈال چکو اٹھی کے گھر لگا جائے وال ہاتھ موک نہ گئی 1.25 لاکھ حاجیاں دا مجمع سار جی 1.25 لاکھ حاجی 25 گنجے بندے نظر آونجن نہ کی تھی تے بندے کو ساری زندگی نہیں بھول دے وعدہ ہی میں ہریاں لے چوک تے 20 گنجے کٹھے ڈٹھیاں رات کو سمے تا دماغ پھر دینو تے جیتے 1.25 لاکھ گنجا ہوئے یار مائک تا ساؤنڈ تا رہے تھوڑا جی اللہ دا ولی کیا کریں نے بھائی جی میں تھوڑا جا ساؤنڈ ودھاتے کو تو سمجھ نہیں پہیاں دی ودھائی کو ساؤنڈ کو پبلک زیادہ ہو گئی ہے سیٹ کر کے ذرا سیٹنگ نال ویری گڈ ہاں تھوڑا جا بیس مضبوط کر تھوڑا جا ایکو گھٹ کر شور گھٹ کر نعرہ حیدری اثر پہ ہے نا اثر پہ اللہ تو صحیح یار سر جی کا اور سیم نے سنا ہے رسالت امام 1.25 لاکھ دا مجمع اچانک نظر پہ گئی بلال تے یار غور کرے علی دا ہاتھ بلند کیتا ہویا ہے رسول پاک بلال دے پاس لے کے فرمینے تو جلدی منبر تے آکے تے جلدی منبر تے آکے تو جلدی منبر تے آکے تے حق دا علم اٹھا کے تے حق دا علم اٹھا کے تو آج ایمان کامل کر تو آج ایمان کامل کر علی دا نام شامل کر علی دا نام شامل کر تیرے آزان یا علی دمدانے ہر بندہ بولے حیدری مل گئے حیدری لطف آندہ پہ بولو لطف آندہ پہ رسول پاک علی دات بلند کر کے حاجیاں دے پاس لے کے فرمینے علی کا بیدہ کعبہ علی حسن دا بابا تھک گیا نہیں یارے بس کرو تھک گیا نو گجرات میں تھک گیا میں تو تھکدا نہیں درود پڑھو بلند آواز دے نال اچھا جی من میں نے جناب چاچا جی تسا کوئی روز روز آکھنے تسا آکھنی تا تے ایسا من کی دا تے قصیدہ ایک بھی اچھا پڑھ دیں ایک کیڑی گال ہے قصیدے سر جی قصیدے مکدے ہی نہیں ہے چلو پرانا قصیدہ سنو ستر سن سو بزرگاں دی ستر سن سو اوکھی گل نہیں وے
ابو طالب نو کل فل کی رضائے لا الہ دل سارے بولو حیدری بزرگاں دی صدر پیا پڑھدا ابو طالب نو کل فل کی رضائے لا الہ دے ابو طالب نو کل فل کے رضائے لا الہ دے ابو طالب نو کل فل کے رضائے لا الہ دے ابو طالب نو کل فل کے رضائے لا الہ دے ابو طالب نو کل فل کے رضائے لا الہ دے ابو طالب نو کل فل جے سمجھو تاگلی سطر پڑا مشکل سطری وے لفظ عربی دین غور کرائے ابو طالب نو کل فل کے رضائے لا الہ دے ابو طالب نو کل فل کے رضائے لا الہ دے مروے جل مذہب عادل تیوار سے انما دے مروے جل بیٹھیو سنن والے ہر بندہ بولے مل کے نام علی نعرہ حیدری مذہب کو رائج کرنے والا مذہب کو رائج کرنے والا مروے جل مذہب دے دیوار سے انما دے مروے جل مذہب دے دیوار سے انما دے مروے جل مذہب دے دیوار سے انما دے بتا سے منہ بے حبل اللہ تاجیدہ وَتَا سے منہ بے حبل اللہ تاجیدہ یہ ان تو سب بزرگی سمجھ سو انہا بالا کو سمجھ نہ دی عربی اللہ دی رسی وَتَا سے منہ بے حبل اللہ تاجیدہ انہا آتوئے نکل کوثر میرا جیدہ انہا آتوئے نکل کوثر میرا جیندہ وَتَا سے منہ بے حبل اللہ تاجیندہ اور میرے پاس طریقہ ہے جنہاں کو عربی دی سمجھ نہ آوے میں عربی دے لفظ بولے سا تو سب میرے پاس طریقہ ہے میں اشارے کرے سا میں اپنے اشارے میرے پاس طریقہ ہے میرے چہرے والے پاس طریقہ ہے وَتَا سے بے حبل اللہ تاجیدہ انہا آتین کل کاسے میرا جیدہ اندے دونین اس نین دے خدین تے شفتین اندے دونین تے اس نین تے خدین تے شفتین رسیلے نین والے نو حسن دا شہنشاہ دے رسیلے ہر بندہ والے مل گئے نام علی حیدری زندگی ہوئے رسیلے نین والے نو سندا شہن چایا دے رسیلے نین والے نو سندا شہن چایا دے رسیلے نین والے نو سندا شہن چایا دے بڑی مہربانی یار حق ادا کرنی تے ویلہ دی قسم ہے بندے کو ہونا ہی چاہیے ہے علی دے بابے دی عزت چ بولنا بھی ہے چاہیے ہے زندگی ہوئے رسیلے نین والے نو سندا شہن چایا دے خدا دے گھر دی نگرانی کرنا رے بیٹھے ہو سنن والے خدا دے گھر دی نگرانی کریں دا رہے خدا دے گئے دن گرانی کرنا رے خدا دے گئے دن گرانی کرنا رے علامہ صاحب میرے بزرگ دنیا اچ میرے خیال اچ میں امام حسین دا فقیر ہاں امام حسین دا گداگر ہاں میرے بزرگ ان پہ انہ دے پائے دا بندہ کوئی نہیں اے ملت جعفریہ دا اے ساڑا سرمایہ ہے اللہ انہ کو زندہ و سلامت رکھے انہ دی اجازت نال میں ہکو شعر پڑھ سا سر جی
جناب حضرت ابو طالب دی عزت پڑھدا پیاں خدا دے گئے دن گرانی کرے دارے رسالت تے امامت کو پلندارے رسالت تے امامت کو پلندارے وفا کر گئے عطا کر گئے بھلا کر گئے علی دے پاک بابے کرم دی در سگا دے علی دے بڑی مہربانی اللہ میاں تک سلامت رکھے اللہ میاں اپنی حفظ و امان وچ رکھے میرا پاک اللہ شیعان حیدر قرار کو وسدہ رکھے میرا پاک اللہ قدم قدم تے تواڈی محافظت فرماوے پاک بی بی دا صدقہ جتھا رہو خوش وسو این گندے دورچ اس بھیڑے دورچ میرا اللہ آزاداری دی محافظت فرماوے حالات خراب ہو گئے شیعان حیدر قرار دعا منگی کرو اور جناب علامہ ناصر عباس دے مولا درجات بلند فرماوے شہید ٹر گیا ان دے بعد دعائے منگو اللہ میاں ان دی زندگی انہاں دے بچیاں دی زندگی وچ آسانیاں عطا فرما جوان جو ٹرے تے جوان دی روح بڑی اوکھی نکل دی بڑھڑا پیو برداشت نہیں کر سکدا بہ کے زمین تے لیک کے مرندے تے آدھے یار رت میڈیا ہی ٹر تو پی پردیس دے وچ خاتون دے چن کو اکبر دی موت مکا گئی ڈٹھا سونے پتر کوریت گرم تے بے وقت ضعیفی آ گئی تے چوم پتر دی داڑی غریب آکھے یا گال جگر کو کھا گئی کیڑی گال سیدہ دے تیرے پتر ہوندے میں مہر تے چیندہ تیری لاش آج چاونی پہ گئی کیا بات ہے توڑے استقبال دی کیا بات ہے توڑے سڑن دی میں نوکرہ پردیس دے وچ خاتون دے چن کو اکبر دی موت مکا گئی جٹھا سونے پتر کوریت گرم تے بے وقت ضعیفی آ گئی چوم پتر دی داڑی غریب آکھے یا گال جگر کو کھا گئی تیرے پتر ہوندے میں مہر تے چیندہ تیری لاش حج چاونی ایک بند پڑھنا زیادہ نہیں تھوڑی دیر پڑھسا بند ذرا سنائے میں پیادہ لتازین تو یوسف پانجتن دا تے رنگ بدل گیا سہرا دا تھی گئی ختم نظر اللہ راسی دی گیا موقع رشتہ لیلہ لیلہ تے آیا تلیاں ٹیک کے اٹھدا باندھا تے روا کے چان زہرا دا سیدہ دے اکھ بند نہ کریں میرے آندیاں توڑی خاتے آگ سغرا سیدہ دے بھیڑ دکات زوڑی بنجیا
شکر آیا تلیاں ٹیک کے اٹھدا باندھا تیرو آکے چان زہرا دا اکھ بند نہ کرے میرے آندیاں توڑی خاتیا سورا ایک منٹ تھوڑے طبیعت تھوڑا مزاج میں پیا دا ڈو کٹھے ہوئے پتر حسین چاہے تو سا تھک گئے ہو تیوے چکاربل دے میدان ایک رات دا پرنیا وہ سہریاں والا دوجا سونیاں دا اوہ ایک پتر کچھایا وہ ریت گرم تو جیویں کاری چین قرآن تے بائے پتر کچھیں دے او ڈیل لگ گئی پیو بٹھڑا پتر زندگی ہوئے کربلا دا میدانے کڑی الجوانے زندگی ہوئی کربلا دا میدان بیٹا مائک ٹھیک کرو بیٹا تاکہ میں آدھا پیا مائک سنبھالو میں نو کرا زندگی ہوئے نو کرا ایک پوتر کو جایا ریت گرم تو تے جیویں کاری چین قرآن بائے پتر کو چیندے او ڈیل لگ گئی مومنہ پیو بٹھڑا پتا نوکرہ ڈو کٹے ہوئے پتر شبیر جائے تیوے چکاربل دے مہمان ایک رات دا پرنیا سہریاں والا دوجا سونیاں دا ایک پتر کچھایا ریت گرم تو تے جیویں کاری چین قرآن او بائے پتر کچھیں دے او ڈیل لگ گئی پیو بٹھڑا آج تک ملک الموت کہیں کو نہیں پرچایا جنائلی اکبر جھڑیے مونڈا لا کے آدھے حسین تیرے سونے اکبر دے وڈے ارمانے ملک الموت آئی تک کہیں کو نہیں پرچا ایک گال سن گنو اگر تورا دل ہوئے توڑی اجازت ہوئے ایک 5 منٹ میری گال سنو تو میں وین پڑھ دا علامہ نکن فرمینن کربلا تو گھن کے کوفہ تو گھن کے شام تک جڑے جڑے پاسے اکبر دی سانگ ونجے آنا ہونئی مڑ ویندا ہائی سار امام حسین دا ایڈی محبت آئی پیو تے پتر دی اور فرمیندن کربلا دے میدان جیویں جیویں اکبر دا گھوڑا بھجدا رہی ہے ٹبیاں تے نال نال حسین بھجدا رہے امام حسین دا اتنا پیار رہی ہے اپنے علی اکبر دے نال سید نندر نہیں کریں دا رات کو اٹھی کے اکبر دا نقاب لہا کیا شالا کہیں بعد نظرے دی نظر نہ لگی ہو میرا نانے دی شکل والا ہو میرا سونی ڈاڑی لہندہ بچڑا امام حسین دا بڑا پیار ہے علی اکبر دے نال اور اج بئی گال سنوا دے وہاں کربلا دے میدان جتنے ویدے علی اکبر دے ہوئے نا تاریخ آدھی اتنے ویدے کہیں دے نہیں ہوئے 26 ویدے ہوئے علی اکبر دے
بزرگ میرے پڑھتے ہوندے ہیں میرے والد صاحب جی میں کہیں جوان دا جنازہ گھروں ٹر دے نا تے بندے چاہ کے ٹر دن ماں آویں دی یادی اللہ دا نا ہی وے ایک واری رکھو چاہ میں پتر دا منہ وے دیاں وال چاہ کے ٹر دن وال بھیڑا آویں دی نا دن ایک واری رکھو چاہ سب بھیڑا منہ رے دیاں ہیں وال جنازہ چاہ کے ٹر دن پھپیاں آویں دی ہیں میرے والد صاحب فرمیندے ہیں کربلا دے میدان چ خیمے چ ایو منظر آئی اکبر ٹر دا ہا کئی ویلے ماما آویں دیاں ول ٹردہ ہا ول بینہ آویں دیان ول ٹردہ ہا ول پھپیاں آویں دیان علی اکبر سوکھا تا نہیں ٹریا علی اکبر 26 ویدے ہوئے علی اکبر دے بیبیاں پتھران دے ماتم کیتن بزرگ فرمیندے ہیں لباسان دے رنگ بدل گیا ہیں جنہ علی اکبر ٹریا ہے کوئی سوکھا ٹریا علی اکبر بولو نہیں سوکھا ٹریا ایک بھائی گل بزرگاں دی سنواوا بزرگاں دے آئیں جیڑا سونا ہا ایڈا اوکھا لت ہے جیڑا سونا ہا تے جنن کوئی علی اکبر دا لہنا پڑدا پیا ہوئے پردے چ ڈوئے ماواں آویں دیاں ایک پالن والی ایک جماون والی تے کوئی نہیں بھی روندا ایک بے دیاں مونڈا ہلا کے آدیاں ایندا کیڑا قصور ہے اینے کوئی لہندا ڈٹھا ہے یار تھک گئے ہو تو صاحب بی بی آدھی نہیں دا کیڑا قصور ہے انہیں کوئی میرے جوان کو میرے پتر کو لہندہ ڈٹھا ہے تے سراتن انہا ماوندہ نہیں جن اکبر کو لہندہ ڈٹھا ہے شیخ مہدی علامہ صاحب جان دے حسن میں بزرگاں تو سنے آئے مکہندہ پیاں شیخ مہدی فرمیندن میں او امام حسین دا خوش قسمت ذاکران جے ساری زندگی امام حسین دی ذری تے ذاکری کی تھی شیخ مہدی یاد ہے میں بزرگاں دی کیسٹے چو سنے ہیں شیخ مہدی دا قصہ شیخ مہدی یاد ہے میں ایک دی امام حسین دی ذری تے اکبر دا لہنا پڑیا اجڑ میں پورا نہیں پڑیا جو قبر ہلن لگ گئی اللہ جانے یار تو سکڑے خیالے چھو شیخ مہدی یاد ہے قبر ہلیے میں پڑھنا چھوڑ دیتا ہے آدھے میں چھوڑ دیتا پڑھنا آدھ رات دا ویلا میرے بوئے تے کہیں دے رومن دی آواز آئی شیخ مہدی آدھے میں پوچھے کون آمن والا بہرا کے ڈٹھا ایک نقاب پوشے جڑا روندہ کھڑا ہے میں کہ کون آمن والا ہولے ہولے آواز آئی بیا کون ہوئے اکبر دا غریب بابا حسینہ او گجرات آلے ہوں شیخ مہدی آدھے میں پیرا پایا مولا اندر تشریف گنا مولا فرمیندر میں اندر نہیں آونا میں ہیو کچھ آکھنا یا آئندہ میری قبر تے اکبر دا لہنا نہ پڑے شیخ مہدی آدھے میں پوچھیا مولا میں صحیح نہیں پڑھیا مولا فرمیندر پڑھیا تو ٹھیک ہے لیکن چپ کیوں کر گیا ہمیں آدھے مولا میرے تے اوکھی بن گئی آئی توڑی قبر ہلن لگ گئی آئی مولا فرمیندر شیخ مہدی جی میں تیرے تے اوکھی بنی ہے نا ایویں میں غریب تے یوکھی بن گئی آئی شیخ مہدی آدھے میں پوچھیا مولا کیویں مولا فرمیندن انہوں تو اکبر دا لہنا پڑھنا شروع کیتا ہے انہوں جنت دے مقام تے میری ماں زہرا اکبر کو سدے آئے جھولی اچ بلا کہ میری ماں سجا رخسار چم دی آئی میری بھین کھبا رخسار چم دی آئی ڈوئے آدیان سچ نسا ایویں لتھائیں جیویں ذاکر پیا پڑھ دے زندگی ہو بھی سچ نسا ایویں لتھائیں اوکھا لتھائی ختم میری مجلس لیک پیے علی اکبر بزرگ آدیان گلیندہ ودے ہائے جوان اکبر میں کو جواب دے اکبر میں کو نظر کچھ نہیں آدھا اکبر تیرے دشمن ہس دے پین اکبر میرے نال بول گلیندہ ودا آئی جو ایک فقیر ہے سارج کاسا ودا مرین دے ہائے جوان میرے پاس لکھا ہے مولا فرمیندن تو بھی کوئی جوان مرائی ودے آدھے میرا جوان آئی ہونے لنگا لکھا مارا نالے آئین کلا مریمن والا سید دے کوئی نشانی یادے سمند گھوڑے دا سوارا سید دے کوئی بئی نشانی فقیر دے غلابی پگ بدھی ہوئی آئے جنا پگ دا نام ہے سید خیمے علیہ پاس دیکھا دے زینب تو تا گواہ ہے میں تا سفید بدھائی آئی ختم میری مجلے سید دے فقیر کوئی بئی نشانی فقیر حیران ہو کے آدھے یہ تا سخیہ
یا سخیاں دا پترا سیدہ دا کیویں اندازہ لائے فقیرہ دے لڑدہ ودائی لنگیا جو ہے میں ان دے ہاتھ ڈٹھن ان دے پیر ڈٹھن ایڈے سونے آن میرے دل وچ اشتیاق ہوئے یار جن دے ہاتھ ایڈے سونے ہیں اللہ جانے او آپ کیڑا سونا ہو سی فقیرہ دے وال جو لنگیے تے میں ہاتھ جوڑ کے آکے جوان دیدار تک کرا اتھائیں کھڑ کے چہرے تو نقاب ہٹا کے آدھے راج راج دیکھ ایندے دیکھن آلی تا مدینے بیٹھی سکھ دیئے اللہ جانے مدینے آلی کے لگ دیا ہے امولے سیدہ دے میڈا پترا 3 دفعہ زمین تے بیٹھے اٹھے آدھے حسین آدھے ایو جائے پتر کوئی موت دے ٹورن دے ہوندن سیدہ دے میری نبدی نائی میرے نانے دا دین نہیں بچدا حیران ہو کے آدھے کیڑا نانا کیڑا دین تو کوئی مدینے علا حسین ہے سیدہ دے وہ غریب میں اے میرا اکبر پترے آرال کے گولوں اکبر دے کولین مولا فرمیدن اکبر سینے تے ہاتھ رکھے ہوئی آدھے بابا ظالم نیزہ توڑ کے لک گئے آدھے سن دے حسین صابرے امام حسین فرمیدن تو فخر اسماعیل بن میں فخر میں چھوڑیا نا فخر ابراہیم بننا امام ایک زانو زمین تے رکھے بیا علی اکبر دے پاسے چ رکھے برچی نہیں ہلی لاش ہلیے لاش دا ہلنا ہا عرش ہلے زمین ہلیے جنت البقیہ چ حوراں کٹھیاں ہو گئی ہیں آدھین بطول قیامت آ گئی بی بی آدھی قیامت نہیں آئی میرا پتر جوان دے سینے چو برچی پیا چھکین دائے سید اکبر ختم آؤ میں وین پڑھا بابا جی 1 منٹ توڑے تو اجازت مانگ کے میں وین علی اکبر دا پڑھدا مولا فرمیدن اکبر میں کر رہے ہیں تیریاں پھوپیاں نال وعدہ میں تے کو جیندہ ملاونا ہے اکبر میں تے کو چاہ نہیں سکدا 7 دفعہ حسین ارادہ کیتا ہے علی اکبر کو چاہواں غریب نہیں چاہ سکیا جوان پترے میرے آقا دی آواز اکبر میں مجبور ہاں میرے گالے چ باہی پا علی اکبر پیو دے گالے چ باہی پائین پیو پتر کو چاہیاں دے زمین قدم ودی چوم دیئے پیو پتر دی ڈاڑی چوم دے تے اولے اولے آدھا ودے میں کون لوگو حسین دے ملا شک بے جتائی آدھا میں کون لوگو چویندی نہیں بے کسط میں ہاں دینا تھک گئے ہو ان نہیں دوسرا منزل ودا ہو میں علی اکبر دا ویڑ پڑھا پیو پتر کو چاہیاں دے ہولے آواز یہ بابا جلدی کیوں کرے نے سیدہ دے بھیڑی نال وعدہ کر آیا میں جیندہ ملاونے اکبر آدھے بابا ہر دیا بھیڑی دے اپنے نصیب میری بھیڑ مدینے بیٹھی رون دیئے بابا گنوان اللہ دی قسم تھوڑی دیر ٹریا غریب اچانک محسوس کی تیس اکبر دی گردن مونڈے تو لاندی محسوس ہوئیے اتھائی زمین تے سما کے لمبیت کر کے آدھے جنہ ملے جیندے اکبر کو آؤ بھیڑی پھپیاں پیا گھنے دائے پھر صحابہ جنہ ملنے جیندے اکبر کو آؤ بھیڑی پھپیاں ماں پیا گھنے دائے آخر صحابہ میں کو پک تھی گئے ہون نہیں بچتا میرے گال وچو چھوٹے گیا جے کو ہون تک رومن نہیں آیا علی اکبر آدھے بابا میرا پھل برچی دا چھکی آئی وہ سونا بچڑا اکبر آدھے بابا آخری آرزو ہے سیدہ دے حکم کر علی اکبر فرمیدن این پھل برچی دا کلام بڑھائی سغرا دو تحریر چلے کوئی پھل برچی دا کلام بڑھائی سغرا دو تحریر چلے کے ایو لکھ چا شادی تھی کی تا موت نے کہیں دا وینا دے برباد مدینہ کہیں دا وینا دے ماں مرونیا ہر بی بی آ گئی ہے ایک بی بی نہیں آئی پوچھو کون نہیں آئی اولا ساما ہر بی بی داڑی لاچ تے پر ماں
اصغر دین نہیں آئی اور بھی ماتم کرے کیوں لاچ دے فرمایا اصغر دین نہیں آئی او ودی تیر کمان گلے آنکھیں وارس تیر چلا وائد قاتل تو پچھیا وا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم یقینا والحقنی بالصالحین صلی علی محمد صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بیٹا دروازہ بند کر دو ہیلو پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک وکنت لما امتحنک بہ صابرۃ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ ہمیں موقع ملتے ہیں یہ اجتماعی کہ آپ تشریف رکھتے ہیں تو اسی حوالے سے میں نے چاہا کہ وہ کمالات جو بی بی کے ابھی تک بیان نہیں ہوئے وہ کمالات میں آپ کو سنا دوں اور یہ بڑے اہم ہوتے ہیں افسوس ہے لوگ پتہ نہیں سننے کے لیے کیوں نہیں اچھا سمجھتے دیکھیں میں نے جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد زیارت جو آپ اتوار والے دن پڑھتے ہیں یہ زیارت عام نہیں ملے گی آپ کو ابھی مفاتیح الجنان میں یہ زیارت آئی ہے تحفے میں نہیں ہے کسی بھی تحفے میں یہ زیارت نہیں ہے لیکن مفاتیح الجنان
اس میں یہ زیارت ہے. سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ اور یہ زیارت پڑھی جاتی ہے اتوار والے دن. ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں. یہ 7 دن معصومین کے نام تھے. تو جو ہے نا نام معصومین کے ہیں، انہی ناموں پر ہفتوں کے نام رکھے گئے. معلوم ہوتا ہے جہاں سے زمانہ شروع ہوتا ہے ابتدا ہی آل محمد ہے. غور فرمائیں، خوش ہو جائیں بابا. پہلا نام سبت، اصل میں عربی میں ہفتے کا پہلا نام ہے سبت، سین بیتے. سبت سے مراد ہی حضور پاک ہیں. خوش ہو جائیں آپ. دیکھیں معلومات بھی تو دینی ہے نا آپ. ہفتے کا دن اس لیے کہ یہ ہفتہ منسوب ہے سرکار دو عالم علیہ السلام سے، اس لیے اسے سبت کہتے ہیں. اب ہماری زبان میں اسے ہفتہ کہتے ہیں. یہ ہفتہ ہمارا ترجمہ ہے. اصل میں سین بیتے سبت، جو عربی سے واقف ہے. سبت کے بعد ہفتے کے بعد آتا ہے، توجہ فرمائیں یار لفظوں کو سمجھنا ہے، احد. دیکھیں احد، احد کہتے ہیں اتوار کو. اصل میں لفظ احد ہے. اس احد میں زیارت پڑھی جاتی ہے جناب علی کی اور جناب سیدہ کی. کوئی احد سے بات سمجھ آئی یا نہیں؟ ہائے 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 ہائے. اگر سمجھ آئی ہے تو پھر دنیا کو میں ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں. جب علی ایک ہے تو پھر رسول کی بیٹی فاطمہ ایک ہے. ہم سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ ہائے 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 حیدری. ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے میری بات. پھر احد کے معنی ایک، یکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو احد میں کون آیا؟ جناب سیدہ آئی اور جناب علی علیہ السلام آئے. اس لیے تو رسول نے فرمایا لولا علی لما کانت لفاطمہ کفواً احد. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف تھا ہی نہیں. اوئے آدم ہو و من دونہ، خواہ وہ آدم ہو یا کوئی اور ہو، بی بی کا ہمسر نہیں ہے، کف نہیں ہے. خوش ہو جائے میں جملہ کہوں. اور یہاں سے آگا جی ایک بات بھی ضرور کہہ کے آگے بڑھوں. کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، مستور سے ہوتا ہے. ہائے 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 سمجھدار جانا، تحقیق کا زمانہ ہے. کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، مستور سے ہوتا ہے. مرد کے گھر میں کیسی ہی بیویاں کیوں نہ ہوں، اس کی شان میں فرق نہیں آتا. جناب نوح کے گھر میں کافرہ بھی ہے مگر نوح کے اس میں فرق نہیں آتا. اور نہیں کہنا، یہی کافی ہے میرا خیال ہے. جناب نوح کے گھر میں کون ہے؟ ہاں ہاں جناب نوح علیہ السلام کے گھر میں بی بی کیسی تھی قرآن کہہ رہا ہے نا جناب، لیکن ان کی شان میں فرق نہیں آتا. اس لیے کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے. او دنیا والوں، ابھی میں بحث کروں گا، خدا واسطے سمجھنا ہے. یہ باتیں نہیں بیان ہوتی آقا جی مجالس میں، کوئی کرتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں اللہ نے میرے ذمے کیوں لگا دی. یہ ساری مشکل باتیں مجھے ہی کہ تو ہی پڑھ. میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح انشاءاللہ. تو کف کا تعلق بی بی سے ہوتا ہے. اب جب دنیا ڈھونڈے کہ سید پاک بی بی کا مقام کیا ہے، الفاطمہ تو ہے یا سیدہ تو نساء العالمین. ہائے ہائے ہائے، جب عالمین کی عورتوں کی سردار ہے بی بی تو پھر شوہر سردار ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے، پھر نبی کف نہیں ہو سکتے بابا. حیدری ہائے 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 ہائے. آپ کو میں خوش ہو کے جملہ کہوں، جب بی بی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، پھر جناب مریم جنت میں کنیز بن کے جائیں گی، سردار نہیں. سیدہ طاہرہ اتنا مقام ہے یا سیدہ تو
خدا جانے سید کے لفظ کا کمال کیا ہے، جس کمال میں علی و فاطمہ سید بنے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، دنیا کیا جانے سید کسے کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ہے یا سیدۃ نساء العالمین، اور آپ خوش ہو جائیں، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، تو پھر جناب علی کون ہے؟ انہیں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ خوش ہو جائیں، ایک جملہ کہنا ہے، خوش ہو جائیں۔ اللہ کو علم تھا کہ میں نے، اسی لیے ایک جملہ کہوں، خدا کے لیے توجہ فرمانا، اگر رسول تو نے غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو کفو سیدہ کا تصور ختم ہو جائے۔ اعلان ہوا یا نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اعلان ولایت علی علیہ السلام ہوا۔ اللہ نے کہا آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ آقا جی مجھے کہنے دیں، ناراض ہوں، بے شک ہوں، جب دنیا میں دین الہی بغیر ولایت کے کامل نہیں ہوتا تو نماز بغیر شہادت کے کامل کیسے ہے؟ ایسا لیے پھرتے حیدری، نمازیں تو جز ہیں یار، ایک چھوٹا سا نماز شریعت ہے، علی دین ہے۔ غدیر پہ دین کامل ہوا، شریعت نہیں۔ کون سمجھائے ان کو؟ آگا جی کون سمجھائے ان کو؟ دین کامل ہوا، دین۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ کمال نعمت کو علی ابن ابی طالب کا۔ نعمت اور نعمت عظمیٰ میں کیا فرق ہے؟ ہاں فرمائیں۔ اچھا نعمت کیا ہوتی ہے؟ لمبی نہ ہو جائے بات۔ دیکھیں نعمت وہ ہوتی ہے جو، بسم اللہ سے، جو یہاں کام آئے وہ نعمت ہوتی ہے، جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے، اسے نعمت عظمیٰ کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات آ گئی، ایک شخص آیا جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں، ایک شخص آیا، ہائے ہائے ہائے، اس نے آ کے کہا مولا رسول اللہ کے اخلاق گنوائیں، اخلاق گنوائیں۔ گنوانے مانے گنے کتنے ہیں؟ جناب علی اس کے دل کی بات سمجھ گئے، اس کا مقصد ہے کہ گنتے گنتے کہیں تو ختم ہو جائیں گے، پھر میں کہیں گے خاتم کیسا بنایا اللہ نے۔ آیا جس کا خاتم النبیین کے صفات تو کم ہو گئے، غور نہیں فرما رہے؟ کیسا دیکھے وہ ذہن میں لے کے آیا۔ سرکار امیر المومنین نے جب اس کے دل کی بات سمجھی نا، فتبسم امیر المومنین، سرکار نے تبسم فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کیا کہا تو نے؟ صحیح، ذرا رسول اللہ کے اخلاق گنے، میں اخلاق سننا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پہلے تو دنیا کی نعمتیں گن لے۔ ہائے ہائے ہائے، خوش ہو جائے بھائی، صحیح۔ حیدری یا علی یا علی، حیدری یا علی۔ مولا پہلے دنیا نے فرمایا ذرا دنیا کی نعمتیں گننا۔ وہ تو پریشان ہو گیا، اس نے کہا قرآن جب کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم نعمتیں دنیا کی گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، گن نہیں سکتے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے گن نہیں سکتے، معلوم تھا گنتی فقط اللہ کے پاس ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہ سمجھے نہیں آؤ، تم گن نہیں سکتے، کوئی تو ہے جس نے گنا ہے نا۔ وہ کون ہے؟ تم گن نہیں سکتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھی بات سنانے لگا ہوں، گن نہیں سکتے، گن، ٹھیک ہے تو گن نہ۔ اس نے کہا مولا میں تو گن نہیں سکتا۔ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں جن نعمتوں کو تو گن نہیں سکتا دنیا کی، اللہ نے ان کو متاع قلیل کہا ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، غور نہیں فرما رہا۔ جس کو تو گن نہیں سکتا اللہ نے اسے قلیل کہا ہے، اور رسول کو خلق عظیم کہا ہے۔
ہائے ہائے ہائے، جب تو قلیل نہیں گنوا سکتا تو میں عظیم کیسے گنوا سکتا؟ اچھا بات آئی، پھر ایک اچھی بات آ گئی یار، خود بخود آتی جاتی ہے، یہ آپ کی روحانیت ہے، یہ جگہ کی روحانیت، خود بخود بات آ گئی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ سناؤں، اگر تم دنیا کی نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے، تو پھر اصل گنتی کس کے پاس ہے نعمتوں کی؟ جس نے نعمتوں کو نازل کیا ہے، نعمتیں بنانے والا ہے، اصل گنتی کن کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ٹھیک ہے، اور ابھی گنتی سناتا ہوں میں آپ کو۔ اوئے اوئے گنتی صحیح بات آ گئی۔ اب اللہ فرما رہا ہے، اب آپ میری طرف دیکھیں، خوش ہو جائیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ خوش ہو جائیں، آگا جی بہت بڑی بات کرنے لگے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو کل شے گن گن کے امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ حیدری، اللہ کیا فرما، ہر شے کو گن گن کے۔ اب گنتی کیا ہے؟ کون گننے والا ہے؟ اللہ۔ جب گنتی ہی اللہ کے پاس ہے، یار بحث کرتے ہیں ابھی دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ جب کل اللہ کہے تو گنتی کی کوئی شے رہ جائے گی؟ نہ فرمائیں کوئی رہ جائے گی؟ جب اللہ ہی گننے والا ہو نہ کوئی شے رہ جائے گی۔ اللہ فرمائے ہر شے کو گن گن کے، میں نے نہیں ہم نے۔ ہائے ہائے ہائے، عظمت پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوش ہو جائے میرے بھائی۔ ہر شے کو ہم نے گن گن کے کس میں رکھ دیا؟ امام مبین میں۔ اب بحث کرتے، گنتی اور احصاء میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، گنتی 1 2 3 4 یہ گنتی ہے، گنتی بھی اللہ نے بنائی ہے۔ گنتی اللہ سے شروع نہیں ہوئی، آل محمد سے شروع ہوئی۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا گنتی کہاں سے شروع ہوئی ہے بھلا؟ نہ میں دلیل دینا یار، زبانی کلامی نہیں، نہ زبانی نہیں۔ جناب علی علیہ السلام نے دیکھے، اللہ احد ہے، 14 واحد ہیں۔ آج نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں صاحبان علم بہت سن کے آپ اتنے بزرگ میرے سامنے تشریف فرمائے۔ اللہ احد ہے، 14 واحد ہیں، ان کو واحد الاصل بنایا، واحد الاصل۔ اللہ واحد الاصل نہیں، وہ تو احد ہے۔ ان کو واحد الاصل کے معنی کیا ہیں؟ 14 ہو کے ایک، ایک ہو کے 14۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ 14 ہو کے ایک، ایک ہو کے لمبی بحث ہے، ایک ہو کے 14۔ ان 14 کو دیکھیں، 14 بھی بنایا، ایک بھی، یعنی 14 بھی ہیں، سارے محمد بھی ہیں۔ اوئے 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 اوئے، کمال میں محمد ہیں، منصب میں 14 ہیں، عہدے میں 14 ہیں، وجود 14 ہیں محمد۔ ان میں وحدت بھی، کثرت بھی۔ ہائے ہائے ہائے، ان کی کثرت اللہ نے اپنی وحدت کی دلیل میں بنایا۔ اچھا یہ مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے، کوئی ڈر نہیں، مشکل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ یہ آسان سے ایسا ہی نہیں حکم دے دیا، میں سمجھ گیا تھا مشکل ہو رہا ہے، آسان کرتے ہیں۔ اللہ واحد ہے۔ جناب علی علیہ السلام نے خوش ہو جایا کریں جب سرکار کا نام آئے، خوش نہیں ہوتے آپ؟ یار میں لولو خوش ہو جاتی ہے، خدا کی قسم، مولا ہر وقت تیرا نام لیتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ جناب علی علیہ السلام جب منبر کوفہ میں بیٹھے نا، تو سرکار نے فرمایا لوگو اللہ واحد ہے، واحد۔ جب ایک کہا نا، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، مولا اللہ ایک ہے؟
سرکار نے فرمایا ایسا ایک ہے جو گنتی میں نہیں آتا. ہائے 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 اوئے 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 اوئے. یہ کون کہتا ہے؟ علی علیہ السلام. ایسا واحد ہے گنتی میں نہیں آتا. پھر جب اللہ سے گنتی شروع ہی نہیں ہوتی تو پھر اے اللہ تو اپنی اہدیت بھی باقی رکھ اور گنتی بھی شروع کرانا. سمجھ نہیں آئی دنیا کا؟ ہائے 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 ہائے. اللہ تو واحد بھی رہے اور بغیر شمار کے اور واحد رہے، گنتی بھی تو شروع کرانا. فرمایا گنتی میں نے اپنی واحدیت کو، حقیقی واحدیت، ابھی اسلام آباد میں اس واحد حقیقی پر میں نے 3 دن پڑھا ہے. پھر واحد حقیقی کی کتنی قسمیں ہیں وہ یہاں مشکل ہوتا ہے آپ کے، اس لیے ہم نہیں بیان کرتے. پھر کہتے ہیں حکا پیا حافظ آیا جان چھٹی، پھر ہمیں حکے میں نظر ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ اس لیے آسان پڑھ دے وہ میرا بابا، کیا کریں؟ ٹھیک ہے. ہائے 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 ہائے. جناب علی نے فرمایا اللہ واحد ہے. تو آدمی نے کہا مولا واحد ہے، فرمایا وہ بغیر گنتی کے ایک ہے. اب اللہ نے گنتی کو کیسے، اپنی واحدیت بھی بچانی ہے اور ایک بھی بنانا ہے. اب اللہ نے ایک کیسے بنایا؟ فرمایا انا وعلی من نور واحد. اس 2 کو ایک کر کے گنتی ان سے شروع کرائی. میں اور علی ایک. حیدری یا علی. اے آپ سیانے ہیں یار، ہماری مجلسوں میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کو خدا کی قسم میں کیا بتاؤں. میں نے بہت ایک بات نام نہیں لینا چاہتا، میں نے اپنی دیکھیں اعتراف کر. میں نے کہا رسول پاک نے فرمایا میں اور علی ایک نور ہیں. میں نے ایسے کہا، ایسے مثال دی، یہ میری غلطی ہے، دیکھیں اعتراف میں کرتا ہوں. میں نے جب ایسے کہا، میں نے 2 کو ایک کہا نا ایسے، تو ایک عارف بیٹھے ہوئے تھے. جب جو ہی میں نے ختم کی اٹھ کے مجھے ملے، کہتا ہے خیال تو آپ کا اچھا ہے، مثال اچھی نہیں ہے. وہ یار بنے گا غور نہیں فرما. میں اپنی بیتی بتا رہا ہوں. یار میں کیا بتاؤں، کیسے خدا گواہ ہے، بعد میں مجھے خواب میں بتایا گیا کہ ہم کب آئے تھے. آپ کو کیا بتاؤں میں. خیال ٹھیک ہے. ہوئے 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 ہوئے. مثال تو نے ٹھیک نہیں دی. ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. غور نہیں فرما رہے آپ. ایک بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے. یہ مثال ٹھیک نہیں دی. میں نے کہا صحیح، پھر آپ ہی بتائیں. فرمایا جب بھی کہو میں اور علی ایک نور ہیں تو یہ کہا کرو. حیدری. سمجھ آئی میرے بھائی. کف کا تعلق مد سے ہوتا ہے. بات تو وہاں سے چل رہی تھی، کہیں کہاں کی کہاں نکل گئی بات. چلا سبحان اللہ. کف کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مد سے. اچھا ایک اچھی بات پھر بھی سمجھا دوں میں. ایک شخص ہے جس کا نام اسماعیل بن ابراہیم. یہ ہمارے بھائیوں میں سے ہے، سنی العقیدہ ہے. سنی بھی خانہ کعبہ طواف کرتے ہیں نا. شکر ہے شکر ہے. اچھی بات ہے، طواف ہی نہ چھوڑ دے اللہ کرے. کہ یہاں جناب علی آئے، اللہ جانے کئی وقت آنے والا ہے، دیکھیں تو صحیح. ہاں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا آپ ماک میری مذاق سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی بحث ہو رہی ہے یار. میں کیا بتاؤں آپ کو. ہاں رسول کے روضے میں کوئی روشنی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی ادھر نہیں جاتے، کوئی مخبری نہ ہو جائے. ہاں بات بڑی ہے، میں گہری اندرونی بات کر رہا ہوں، بہت قریب یہ دیکھنے ہیں. آپ دیکھیں طواف کر رہا ہے اسماعیل، بھائیوں میں سے ہے. اور وہاں ایک قاسم بن محمد ایک شخص ہے. یہ مومن ہے، مومن ہے. اسے پتا تھا یہ مومن ہے. تو طواف کے دوران قاسم کو اس نے روک لیا، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران. کہتے ایک بات کرنی. انہوں کا بتاؤ. اس نے کہا یہ بتا کہ
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اگر آپ عیون اخبار الرضا دیکھیں نا، پہلی جلد، صحیح آپ کے پاس کتابیں ہیں، پہلی جلد میں یہ واقعہ موجود ہے، 2 جلدیں عیون اخبار الرضا، رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے مناظرے ہیں ان کتابوں کے اندر ہیں، پہلی جلد میں یہ ہے۔ اسماعیل نے کہا کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر مامون کو میری طرف دیکھیں، یعنی باتوں کو غور سے سمجھنا ہے کہ مامون کو توحید کی ہدایت کرنا واجب تھی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مامون کی، جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلاتا تھا اور نمازیں بھی پڑھاتا تھا، جس کی